اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 401 میں شتر مرغ کا انڈا توڑنے کا کفارہ بیان ہوگا۔ محرمات احرام کے کفارات میں سے شتر مرغ کا انڈا توڑنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ اگر انڈا توڑتا ہے اور بچہ زندہ ہو تو جوان اونٹ کفارہ میں دینے کا وجوب ہے، اور اگر بچہ مردہ ہو تو کفارے کا حکم بیان ہوگا، نیز عجز کے احکام بھی ذکر ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، نیز روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شتر مرغ کا انڈا توڑے تو اگر اس میں بچہ حرکت کرے، یعنی اس میں روح ہونے اور زندہ ہونے کی نشانی موجود ہو اور انڈا توڑنے کی وجہ سے وہ بچہ مر جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہر انڈے کے بدلے میں جس کو توڑا ہے ایک جوان اونٹ قربانی کرے۔ جوان اونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، یہاں تک کہ اس پر جوان کا نام صدق کرے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر قول یہ ہے کہ جوان نر اونٹ بھی کفارے میں کافی ہوتا ہے، چونکہ روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ بیکارہ ہے اور یہ جمع ہے باکر کی اور بکرا کی، یعنی چاہے جوان نر اونٹ ہو یا جوان مادہ اونٹنی ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وفی کسر بیض النعام لکل بیضۃ بکرۃ من الابل وہی الفتیۃ منہا بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتى والاقوى اجزاء البکر لان مورد النص البکارۃ وہی جمع لبکر وبکرۃ، یعنی شتر مرغ کے انڈے توڑنے میں ہر انڈے کے بدلے میں ایک جوان اونٹ کفارے میں دینا لازم ہے۔ وہی الفتیۃ منہا، بکرا سے مراد فتیہ ہے، منہا کی ضمیر ابل کی طرف جائے گی، یعنی اونٹوں میں جو جوان ہے وہ پھر کفارے میں دینا اور قربان کرنا لازم ہوگا۔ بنت المخاض فصاعدا، بنت المخاض تو وہ مادہ اونٹنی ہے جس کا 1 سال مکمل ہو، دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، جیسا کہ کتاب الزکوٰۃ میں بھی بیان کیا گیا۔ مع صدق اسم الفتى، یعنی زیادہ عمر کی ہو تو اس پر جوان کا جب تک نام صدق کرے تو وہ کفارے میں دے سکتے ہیں۔ والاقوى اجزاء البکر، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جوان نر اونٹ بھی قربانی کرنا اور کفارے میں دینا کافی اور مجزی ہے۔ لأن مورد النص البکارۃ، چونکہ روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ بکارہ ہے اور وہ جمع ہے باکر اور بکرا دونوں کی۔ باکر یعنی کہ جوان نر اونٹ اور بکرا جوان مادہ اونٹنی، تو دونوں کی جمع بکارہ ہی آتی ہے، تو اس وجہ سے جوان نر اونٹ بھی کفارے میں دے سکتے ہیں اور جوان مادہ اونٹنی بھی کفارے میں دے سکتے ہیں۔ ان تحرک الفرخ فی البیضۃ، اور یہ کفارہ اس صورت میں ہے جب انڈے میں چوزا حرکت کرے، یعنی اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہو اور انڈا توڑنے کی وجہ سے وہ مر جائے۔ وَإِلَّا يَتَحَرَّكْ، اور اگر انڈے کے اندر بچہ حرکت نہ کرے اور اس میں زندہ ہونے کی نشانی نہ ہو، ارسل فحولۃ الابل فی اناث منها بعدد البیض فالناتج ہادی بالغ الکعبۃ لا کغیرہ من الکفارات، تو نر اونٹ کو مادہ اونٹنیوں پر جفتی کرائے گا، بعدد البیض، جتنے انڈے ٹوٹے ہیں اتنی مادہ اونٹنیوں کے ساتھ نر اونٹ کو جفتی کرائے گا۔ فالناتج ہادی بالغ الکعبۃ، تو جو اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ قربانی کی جائے گی اور کعبہ کی طرف پہنچائی جائے گی۔ اگر مثال کے طور پر 10 انڈے توڑے ہیں تو 10 اونٹنیوں کے ساتھ نر اونٹ کو جفتی کرائے گا اور جتنے اس کے بچے پیدا ہوں گے
تو ان کو کفارے کے عنوان سے خانہ کعبہ کے لیے بھیجے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے مسالے اور اس کے اخراجات میں خرچ ہو یا حجاج اور زائرین خانہ خدا کی مدد میں خرچ ہو، لا کغیرہ من الکفارات، نہ دوسرے کفارات کی طرح کہ جن کو لازم نہیں ہے کہ کعبہ بھیجا جائے بلکہ وہ فقراء پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اگر بچہ مردہ ہو تو نر اونٹ کو مؤنث اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کرانی ہے، جتنے انڈے توڑے ہیں اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کرانی ہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے تو ان کو خانہ کعبہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ساری اونٹنیاں بچے دیتی ہیں تو بھی وہ خانہ کعبہ پہ خرچ ہوں گے، اور اگر بعض بچے دیتی ہیں اور بعض بچے نہیں دیتی تو جن کے بچے ہوں گے ان کو ہی بھیجا جائے گا، جن کے بچے نہیں ہوں گے پھر اس کی وجہ سے کفارہ دینے والے پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُنْثَى صَلَاحِيَّةُ الْحَمْلِ وَمُشَاهَدَةُ الطَّرْقِ وَكِفَايَةُ الْفَحْلِ لِلْإِنَاثِ عَادَةً وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَسْرِ الْبَيْضَةِ بِنَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ وَلَوْ ظَهَرَتْ فَاسِدَةً أَوْ الْفَرْخُ مَيْتًا فَلَا شَيْءَ۔ فرماتے ہیں کہ مادہ اونٹنیوں میں شرط ہے کہ ان میں حاملہ ہونے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی ان کی عمر ایسی ہو کہ حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوں، نہ بہت کم عمر ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ عمر کی ہوں کہ جن میں حاملہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وَمُشَاهَدَةُ الطَّرْقِ، اور شرط ہے ان میں کہ مشاہدہ کرے کہ نر مادہ کے ساتھ جفتی کر چکا ہے۔ فقط نر کو مادہ کے پاس چھوڑ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی جفتی کرانا بھی ضروری ہے۔ مشاہدۃ الطرق یعنی ان کی جفتی ہوتے ہوئے مشاہدہ کرے۔ وَكِفَایَةُ الْفَحْلِ لِلْإِنَاثِ عَادَةً، مراد یہ ہے کہ نر اونٹ قدرت رکھتا ہو مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کا، عادتاً یعنی عموماً ایسے نر اونٹ کو جفتی کرائی جاتی ہے۔ اس میں بھی وہی نقطہ بیان ہو سکتا ہے کہ فحل کا صیغہ مفرد ہے اور اناث کا صیغہ جمع ہے، تو چونکہ ایک نر اونٹ کئی مادہ اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کر سکتا ہے، اس نقطے کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نر اونٹ میں شرط نہیں ہے کہ وہ مادہ اونٹنیوں کی تعداد کے برابر ہوں بلکہ ایک نر اونٹ کئی مادہ کے ساتھ بھی جفتی کر سکتا ہے۔ اگرچہ مصنف کی عبارت میں فحولہ کا لفظ جمع استعمال ہوا تھا تو وہ شرط نہیں ہے۔ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَسْرِ الْبَيْضَةِ بِنَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ، اور فرق نہیں ہے کہ جو انڈے توڑے ہیں اپنے ہاتھ سے توڑے ہوں یا پھر اس کی سواری کے ذریعے ٹوٹے ہوں، اس کا کفارہ اسے دینا پڑے گا۔ وَلَوْ ظَهَرَتْ فَاسِدَةً أَوِ الْفَرْخُ مَيْتًا فَلَا شَيْءَ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈا توڑنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فاسد تھا اور اس میں بچہ دینے کی اور بچہ جنم دینے کی صلاحیت نہیں تھی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پہلے ہی مر چکا تھا تو بھی اس کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وَلَا يَجِبُ تَرْبِيَةُ النَّاتِجِ بَلْ يَجُوزُ صَرْفُهُ مِنْ حِينِهِ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَرْفِهِ فِي مَصَالِحِ الْكَعْبَةِ وَمَعُونَةِ الْحَاجِ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِ الْكَعْبَةِ۔ فرماتے ہیں کہ جو بچہ جنم لے گا، جو نر مادہ اونٹ کو آپس میں جفتی کرائے گا، تو جو بچہ پیدا ہوگا واجب نہیں ہے اس کو پالنا، تاکہ جب بڑا ہو تو اس وقت اس کو صرف کیا جائے، بلکہ جائز ہے جب وہ بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کو مصالح کعبہ میں صرف کیا جائے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچ دے اور اس کی قیمت کو کعبہ کے لیے خرچ کرے یا حجاج اور زائرین خانہ خدا کے لیے خرچ کرے۔ اسی کو بیان کیا ہے وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَرْفِهِ فِي مَصَالِحِ الْكَعْبَةِ، اور اس کو اختیار ہے کہ اس کو خرچ کرے کعبہ کے مصالح کے لیے
یا حاجیوں کی مدد کے لیے جیسے دوسرے اموال کعبہ ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح خرچ کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِرْسَالِ فَشَاةٌ عَنِ الْبَيْضَةِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ۔ پس اگر نر اونٹ کو مادہ اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کرانے سے عاجز ہو، ہر صحیح انڈے کے بدلے میں ایک بکری دینا واجب ہوگی، اور اگر بکری دینے سے بھی عاجز ہو، مساکین 10 مساکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا کہ ہر مسکین کو ایک مد طعام دینا ہوگا۔ اور اس عبارت میں البیضۃ صحیحہ اس وجہ سے کہا ہے کہ چونکہ صحیح و سالم انڈا توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اگر انڈا ہو ہی ناقص اور فاسد اور اس میں بچہ جنم دینے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَا لِأَنَّ ذَلِكَ ضَابِطُهُ حَيْثُ لَا نَصَّ عَلَى الزَّائِدِ وَمَصْرَفُ الشَّاةِ وَالصَّدَقَةِ كَغَيْرِهِمَا لَا كَالْمُبْدَلِ ثُمَّ صِيَامُ 3 أَيَّامٍ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بے شک مصنف نے بطور مطلق بیان کیا ہے کہ ہر فقیر کو اطعام کرنا ہے اور اس کی مقدار بیان نہیں کی، چونکہ جہاں پر ایک مد طعام دینے سے زیادہ معین نہ ہو تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ اس کو ایک مد طعام دینا کافی ہوتا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَابِطُهُ، چونکہ اس کا قانون یہی ہے، حیث لا نص علی الزائد، یہاں پر ایک مد طعام سے زیادہ دینے کی نص موجود نہ ہو تو اسے ایک مد طعام کھلانا کافی ہوتا ہے، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو بیان بھی نہیں کیا اور مطلق چھوڑ دیا ہے۔ وَمَصْرِفُ الشَّاةِ وَالصَّدَقَةِ كَغَيْرِهِمَا، اور یہ جو بکری دینی ہے کفارے میں بعد میں، یا مومنین کو فقراء کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ دینا ہے، تو اس کا مصرف دوسرے کفارات کی طرح ہے کہ فقراء میں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ لا کل مبدل، اور اس کا مصرف اس اونٹ کے بچے کی طرح نہیں ہے کہ جس کو کعبہ بھیجنا واجب تھا۔ مبدل یعنی کہ اونٹ کا بچہ جو جفتی کے ذریعے پیدا ہوتا تھا اور اس کو خانہ کعبہ کے مسالے میں خرچ کرنا ہوتا تھا، تو جب اونٹ کا بچہ پیدا کرانا جفتی کے ذریعے عاجز ہو جائے تو پھر بکری دینی ہے، اور اگر اس سے عاجز ہو تو 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کو مسالے کعبہ کے لیے خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ثم صیام 3 ایام لو عجز عن الاطعام، پھر اگر فقراء کو کھانا کھلانے سے بھی عاجز ہو تو 3 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، یہ آخری مرحلہ ہے اس کے کفارے کا۔ پس یہ جو فرمایا ہے شتر مرغ کا انڈا توڑنے کا کفارہ جوان اونٹ لینا ہے اگر اس کے اندر بچہ زندہ ہو، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ صحیح علی بن جعفر قریظی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ قال سألت اخی ان رجل کسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر۔ وسائل شیعہ باب 24 ابواب کفارات الصید حدیث اول ہے۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، جو شخص شتر مرغ کا انڈا توڑتا ہے اور اس میں بچہ زندہ ہے، حرکت کرتا ہے، فرمایا ہر انڈے اور بچے کے بارے میں جو حرکت کرے ایک جوان اونٹ کو ذبح کرے منحر میں۔ اور صحیح سلیمان بن خالد جعفری جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی کتاب علی علیہ السلام فی بید القطات بقارۃ من الغنم اذا اصابہ المحرم مثل ما فی بید النعام بقارۃ من الابل۔ وسائل شیعہ باب 24 ابواب کفارات الصید میں ہے۔ تو اس میں شاید مثال یہی ہے کہ جیسے شتر مرغ کے انڈے میں جوان اونٹ کفارہ دینا لازم ہے، بقارہ جمع ہے باکر کی، چاہے وہ جوان اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، جیسا کہ جمہرۃ اللغہ میں ابن درید نے اور قاموس محیط نے فیروز آبادی نے کہا ہے، بلکہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے
لعلہ المعروف فی اللغت، لغت میں یہی معروف ہے، اور ابن عرابی سے منقول ہے کہ باقر ابن مخاض اور ابن لبون والحقہ اور جذع سب کو شامل ہے۔ اور یہ جو احرام کے کفارات کی روایات ہیں، وسائل و شیعہ کی جلد 9 ترجمہ اردو صفحہ 164 سے شروع ہوتی ہیں، باب اول دوم، اور یہ جو باب نمبر 24 ہے یہ اس جلد میں صفحہ نمبر 185 پہ موجود ہے، اور اسی میں علی بن جعفر کی یہ روایت موجود ہے۔ اور اگر بچہ حرکت نہ کرے تو انڈوں کی تعداد کے مطابق اونٹنیوں سے نر اونٹ کو جفتی کرائیں گے اور ان کے بچے کعبہ کے لیے خرچ کریں گے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، من اصاب بید نعام وهو محرم فعلیہ ان یرسل الفحل فی مثل عدت البید من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما ينتج الابل فهو هدي بالغ الكعبہ۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب کفارات صید میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے توڑے تو اس پر واجب ہے انڈوں کی تعداد کے برابر اونٹنیوں میں نر اونٹ کو چھوڑے۔ تو جس طرح انڈے بعض اوقات سارے خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات سارے سلامت ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض خراب ہوتے ہیں، کچھ صحیح و سالم ہوتے ہیں، تو جس قدر اونٹنیاں بچے یعنی کہ ان کو کعبہ کے پاس قربانی دے۔ اور جو فرمایا ہے کہ فرق نہیں کہ انڈا خود توڑے یا اس کے جانور کی وجہ سے ٹوٹے، تو صحیح ابو صبا کنانی میں امام صادق علیہ السلام سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام کا فیصلہ اس کے بارے میں امام نے بیان فرمایا ہے، یہ بھی اسی باب میں موجود ہے۔ سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن محرم واطئ بید نعام فشدخها قال قضى فيها امیر المومنین علیہ السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البید من الابل الاناث فما لاقح وسلم كان النتاج هاديا بالغ الكعبہ، وقال علیہ السلام وما وطئته او وطئه بعیرك او دابتك وانت محرم فعليك فداؤه۔ تو اس روایت میں آخری جملہ شاید مثال ہے کہ جو انڈے تمہارے اونٹ یا گھوڑے گدے کے پاؤں کے ٹھوکر سے ٹوٹ جائیں تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے، یا خود تمہارے چلنے سے وہ ٹوٹیں تو بھی اس کا کفارہ واجب ہے۔ اور صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر انڈا فاسد ہو یا بچہ اس میں مردہ ہو تو اس پر کفارہ نہیں ہے، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے نص قائم کی ہے، وہ تو پتھر کی مانند ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان بچوں کو کعبہ کے لیے اور حاجیوں کے لیے خرچ کرنا ہے، تو مدارک الاحکام میں اس کے بارے میں فرمایا سید عاملی نے، روایات میں اور اکثر فقہاء کے کلام میں اس مصرف کی تعین نہیں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا مصرف حرم کے مساکین ہیں، جیسا کہ مطلق کے کفارہ شکار ہوتا ہے، حالانکہ اطلاق ہادی اس پر آیت میں ہوا ہے۔ اور شہید ثانی نے شرح الامہ میں جو تخیر بیان کی ہے کہ یا تو کعبہ کے مسالے میں خرچ ہو یا حاجیوں کی مدد کے لیے دوسرے اموال کعبہ کی طرح، تو یہ نظریہ واضح نہیں ہے۔ اور اگر ان کفارات سے عاجز ہو تو 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ علی بن ابی حمزہ بطینی کی روایت ہے جو کہ باب 23 میں موجود ہے ابواب کفارات الصید میں، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ جس کے پاس بکری نہ ہو تو 3 دن روزے رکھے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یعنی انہوں نے ترتیب برعکس کر دی ہے۔ تو یہ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور یہ ضعیف بھی ہے سند کے لحاظ سے، اور اصحاب نے بھی اسے اعراض کیا ہے، یعنی اس پر فتویٰ نہیں دیا۔